میں اس وقت موجود ہوں خیبر کے مقام پر، اور میری پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں پشتون قومی جرگہ یعنی پشتون قومی عدالت شروع ہو چکی ہے، اور یہاں پر مختلف مشران آ رہے ہیں اور تقریر کر کے جا رہے ہیں۔ میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے جرگہ بتا سکوں۔ جرگہ ہوتا کیا ہے؟ جرگہ اس لیے نہیں بٹایا جاتا کہ یہ کوئی الگ عدالتی نظام ہے، یہ ریاست سے کوئی ہٹ کر کوئی قدم ہے، بلکہ جرگہ پشتونوں کی روایت ہے۔ اور اگر میں جرگے کے ایک مختصر سا تعارف کرواتا چلوں یا میں اس کی تعارف میں کچھ بولوں تو یہ جرگہ وہ ہے جسے دنیا نے جدید پارلیمانی نظام ایجاد کیا ہے، یعنی آج کل جس کو پارلیمان کہا جاتا ہے اس کو ہمارے ہاں ہماری روایت میں جرگہ کہا جاتا تھا۔ لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا حل کوئی نکالتے ہیں۔ اور اس وقت پشتونوں کو بلکہ ہر لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آئے، بیٹھے اور اپنے قوم کے اپنے علاقے کے مسائل ڈسکس کریں اور اس کو پھر آگے ریاست کے سامنے، حکومت وقت کے سامنے پیش کریں۔ پشتون تحفظ موومنٹ اس کی ابتدا 2018 میں ہوئی اور 6 سال گزر چکے ہیں۔ ان 6 سالوں میں اس تحریک نے کوئی گملہ تک نہیں توڑا۔ اس کی احتجاج آپ دیکھ لیں، کہیں پر شیلنگ نہیں ہوئی ہوگی، کہیں پر پولیس سے تصادم نہیں ہوا ہوگا، کہیں پر ریاستی جو آپ کہہ لیں کہ جو ریاستی پراپرٹی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوگا۔ پرامن رہے ہیں۔ 6 سال انہوں نے تحریک چلائی ہے، انہوں نے مزاحمت کی ہے، انہوں نے جدوجہد کی ہے، اپنے حقوق کے لیے بات کی ہے، لیکن پرامن طریقے سے عدم تشدد کی پالیسی پر، نظریے پر پیروکار ہو کر انہوں نے تحریک چلائی ہے۔ اور اس وقت ریاست پاکستان نے اس تحریک پر پابندی لگائی اور اس کو کالعدم قرار دیا، اور کالعدم اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت لگائی ہے کہ یہ ان کا کوئی دہشت گردوں سے کوئی ان کا لینا دینا ہے، کوئی واسطہ ہے۔ یہاں پر میں ایک بات بڑے واضح طریقے سے بتاتا چلوں کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ ان کا طالبان سے ٹیررسٹ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے۔ جب افغانستان میں طالبانوں کی حکومت قائم ہو رہی تھی تو یہ وہی وزیر صاحب ہے جنہوں نے طالبان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ حق کی جیت ہو گئی ہے۔ اور بیرسٹر سیف جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کالعدم تحریک ہے، تو یہ بیرسٹر سیف ہے جو طالبانوں کے ساتھ وہاں جا کر لڑ چکے ہیں اور ان کا اپنا ماضی بھی پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر جس نے بھی یہ الزامات لگائے ہیں ان کا ماضی بڑا داغدار ہے، وہ اس پرامن تحریک پر الزامات نہیں لگا سکتے۔ یہاں پر جرگہ ہو رہا ہے، یہ خیبر کا مقام ہے، یہاں پر پوری قوم اکٹھے ہو کر بیٹھے گی، اپنے مسائل کا حل نکالے گی اور ایک دوسرے کا غم بانٹے گی، اور یہ قوموں کا حق ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ آپ دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں، 2021-22 سے لے کر اب تک آپ کی حکومت ہے، نگران بھی آپ کی تھی، اب وفاق بھی آپ کے پاس ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کی حکومتیں رہ چکی ہیں۔ تو آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ ان 6 سالوں میں اس تحریک کا سارا بیک گراؤنڈ نکال لیتے کہ یہ کن کن سے فنڈ لیتے ہیں، ان کن کن کے ساتھ تعلقات ہیں۔ آپ محض پروپیگنڈے کی بنیاد پر، ایک بیان کی بنیاد پر اس تحریک کو دہشت گرد قرار نہیں دے سکتے، اور آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اور ثبوت کے بغیر کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس وقت اگر بہتر یہ ہوگا کہ یہ حکومت اس تحریک سے یہ جو بین کرنے کا یہ ایکٹ ہے یہ اٹھا لے، اور اس تنظیم کو جو پرامن تنظیم ہے، جو حقوق کی بات کرتی ہے، اور یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ حکومت وقت پیسے اس چیز پر لگاتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں امن قائم کر سکیں، اور یہ وہ تحریک ہے جو امن کی بات کرتی ہے، یعنی جو مقصد آپ کا ہے وہ مقصد اس تحریک کا بھی ہے۔ تو جو آپ سے ملتے جلتے باتیں کرتے ہیں، جو آپ بھی امن کی بات کر رہی ہیں، بھی امن کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی دہشت گردوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، بھی دہشت گردوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو جب یہ سب چیزیں آپ سے ملتی جلتی ہیں تو آپ اس کو دہشت گرد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ان کو بین کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی بڑی واضح مطلب ہے، بڑے واضح مقصد ہے اس بات کا کہ آپ ایک تحریک کو بین کر رہے ہیں جو امن کے لیے بات کر رہے ہیں، جو لوگ کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں، تو آپ لوگ کے حقوق کو بین کر رہے ہیں، آپ امن کی آواز کو بیان کر رہے ہیں، آپ امن کے پرندے کو قید کر رہے ہیں۔ تو یہ مزاحمت نہیں رکے گی۔ یہاں پر اس تحریک نے جس کے ساتھ چند سرپیرے نوجوان ہوا کرتے تھے 2018 میں، اور لوگ ڈرتے تھے، لوگ نام نہیں لیتے تھے، اپنے بچوں کو روکتے تھے اس تحریک کے ساتھ جڑنے سے، لیکن آج پوری قوم متفق ہوئی، پوری قوم ایک ساتھ جڑنے لگی ہے، گھر گھر میں یہ تحریک گھر کر چکی ہے، اور بڑے بوڑھے جوان، سول سوسائٹی، بیوروکریٹ سے لے کر آپ کی وکلا تنظیمیں، جو بھی آپ کہہ لیں، سب ان کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں، ایون کہ پولیس بھی ان کے ساتھ ٹھہر چکی ہے، اور اب آپ اس تحریک کو نہیں روک سکتے، یہ اب لوگوں کی آواز بن چکی ہے۔ اب والدین خود اپنے بچوں کو اس تحریک میں شرکت کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ آپ اس کا حصہ بنیں۔ اب جب قوم اتفاق کر لیں، قوم اتنے جمع غفیر میں جمع ہو جائے، وہ اس تحریک کی آواز بن جائے، تو پھر یہ چند سرپروں کی تحریک نہیں رہتی، پھر یہ صرف منظور پشتین کی آواز نہیں رہتی، یہ پوری قوم کی آواز بن جاتی ہے، اور پھر پوری قوم کی آواز دبانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ریاست کو
جھکنا پڑے گا، اور جھکنے سے مراد کہ ان کو اپنے حقوق دینے پڑیں گے، امن کی بات کرنی پڑے گی، دہشت گردی ختم کرنی پڑے گی، لوگوں کو روزگار دینا پڑے گا، لوگوں کو ان کے وسائل پر ان کا حق دینا پڑے گا۔ اگر یہ سب نہیں کرتی تو یہ تحریک چلتی رہے گی، یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی۔ پاکستان کی بقا، اس ریاست کی بقا اس میں ہے کہ اپنے لوگوں کو حقوق دیں، اپنے لوگوں کو ان کے دکھ درد بانٹیں، ان کے غم میں شریک ہو، ان کے زخموں پر مرہم لگانے کا کام کریں، تو یہ ریاست قائم رہے گی۔